ایک 7th سینچری کا انسان ڈیزرٹ میں، نہ ٹیلیسکوپ، نہ مائکروسکوپ، نہ سائنس لیبس، اور وہ آپ سے کہتے ہیں دنیا پھیل رہی ہے، انسان سٹیجز میں بنتا ہے، سمندر کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ کیا سوچیں گے؟ کیا یہ سائنس ہے، یا لوگ قرآن کی باتوں کو آج کی سائنس سے ملا رہے ہیں؟ آج ہم سمپل طریقے سے سمجھیں گے، بنا اننیسیسری ڈیبیٹ کے، سمپل فیکٹس، سمپل لینگویج اور آنیسٹ بات۔ سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات کلیئر کر لیں، قرآن سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے۔ قرآن کا مین مقصد ہے ہدایت دینا، انسان کو اللہ کی طرف لانا اور سوچنے پر مجبور کرنا۔ لیکن قرآن میں بار بار نیچر کا ذکر آتا ہے، آسمان، زمین، ماؤنٹنز، انسان کی کریشن، رین سائیکل، سٹارز، اور پھر قرآن پوچھتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کونے کونے میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ان آیات میں واقعی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے؟ آج سائنٹسٹ کہتے ہیں یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یہ ڈسکوری ماڈرن سائنس نے کی۔ لیکن قرآن کی ایک آیت دیکھیے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ کچھ مسلم اسکالرز کہتے ہیں یہ یونیورس کی ایکسپینشن کی طرف اشارہ ہے، لیکن کچھ اسکالرز اور کرٹکس کہتے ہیں عربک ورڈ لموسعون کا مطلب وائڈ بنانا یا بہت وسیع بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں آنیسٹی امپورٹنٹ ہے، ہر چیز کو زبردستی سائنٹیفک میریکل کہنا ضروری نہیں، لیکن یہ آیت ڈیفینیٹلی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے ایکسٹریکٹ سے بنایا، پھر اسے ایک ڈراپ بنایا ایک صاف جگہ میں، پھر اس ڈراپ کو ایک چیز علقہ بنایا، پھر اسے چبائے ہوئے گوشت جیسا بنایا۔ آج سائنس بھی کہتی ہے بیبی ماں کے پیٹ میں ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرتا ہے، اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں قرآن نے ایمبریولوجی پہلے ہی بتا دی تھی۔ ایک فیمس ایمبریولوجسٹ ڈاکٹر کیتھ مور نے بھی قرآنک ڈسکرپشن کو انٹرسٹنگ کہا ہے، لیکن کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں اینشینٹ گریک ڈاکٹرز بھی ایمبریولوجی کو ڈسکس کر چکے تھے۔ تو ڈیبیٹ یہاں بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور ہمیں بیلنس رہنا چاہیے۔ قرآن ماؤنٹینز کو پیگز یعنی کیل جیسا ڈسکرائب کرتا ہے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونے کی طرح نہیں بنایا اور پہاڑ کو کیل کی طرح؟ ماڈرن جیولوجی کے مطابق ماؤنٹینز کے نیچے ڈیپ روٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ کلیم کرنا کہ ماؤنٹینز ارتھ کویکس کو کمپلیٹلی روک دیتی ہیں سائنٹیفکلی صحیح نہیں، اس لیے ایگزیجریشن سے بچنا چاہیے۔ قرآن ڈیپ اوشنز کے اندھیروں اور لیئرز کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ گہرے سمندر کی اندھیریاں جہاں ایک لہر کے اوپر دوسری لہر ہو اور اندھیریاں ایک کے اوپر ایک۔ ماڈرن سائنس کے مطابق ڈیپ اوشن میں سن لائٹ نہیں پہنچتی، واٹر کے اندر لیئرز اور انٹرنل ویوز ہوتی ہیں، اور یہ بات اس زمانے کے لیے ان یوزول لگتی تھی، لیکن آج سائنٹیفکلی یہ عیاں ہو چکا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ قرآن سائنس کی کتاب ہے؟ نہیں۔ کیا ہر سائنٹیفک میریکل کلیم پرفیکٹ ہے؟ شاید نہیں، لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے،
قرآن انسان کو آبزرو کرنے کو کہتا ہے، نیچر کو اسٹڈی کرنے کو کہتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور شاید قرآن کا اصل میریکل یہ نہیں کہ اس نے سائنس پریڈکٹ کی، بلکہ یہ کہ اس نے انسان کو سوچنا سکھا دیا۔ سائنس چینج ہوتی رہے گی، تھیوریز آتی رہیں گی، اپڈیشن ہوتی رہے گی، لیکن قرآن کا میسج آج بھی وہی ہے: سوچو، دیکھو، غور کرو۔ اگر آپ ایسی سمپل اور بیلنس اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔